السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفسہ ونفخہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا فسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ سرہ وعلانیتہ۔ اللہم لک الحمد انت ہدیتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا ومن کل شیء ما سألناک ربنا آتیتنا۔ اللہم اجعل اعمالنا خالصة لوجہک الکریم یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم اشفنا ومشف مرضعنا ومرض المسلمین، اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انا نعوذ بک من الجنون والجذام والبرص ومن سیئ الاسقام یا رب العالمین۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وإلی طاعتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا وارض عنا۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وارزقنا وارض عنا یا رب العالمین۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 7، آیت نمبر 103 سے 111 تک، یعنی 111 تک۔ لفظی ترجمہ: ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، من بحیرتن، کوئی بحیرہ، بحیرتن ولا سائبتن، اور نہ کوئی سائبہ، ولا وسیلتن، اور نہ کوئی وسیلتن ولا حامن، اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام، ولیکن الذین، لیکن وہ لوگ، کفرو، جنہوں نے انکار کیا، یفترون، وہ باندھتے ہیں، اللہ، اللہ تعالیٰ پر، اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کو، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان کے اکثر، لا يَعْقِلُونَ، عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، تعالوا، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے،
وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف قالو کہتے ہیں حسبنا کافی ہے ہم کو ما وجدنا جو پایا ہم نے علیہ اس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو اولو کانا اگرچہ بھلا ہوں آباؤہم ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئا نہ وہ جانتے ہوں کچھ بھی ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو علیکم انفسکم تم پر اپنے نفس کی حفاظت کرنا ضروری ہے لا یضرکم نہ نقصان دے تم کو من ضل اذا اہتدیتم من وہ جو ضلع بھٹک گیا اذا اہتدیتم جب تم نے ہدایت پا لی ہو اللہ اللہ کی طرف مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا جمیعاً سب کے سب کا فینبئکم پھر وہ بتا دے گا تم کو بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے تم تعملون عمل کرتے یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو شہادت بینکم گواہی تمہارے درمیان اذا حضرا جب حاضر ہو جائے احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت حین الوصیتی وصیت کے وقت ہینا وقت الوصیتی وصیت کے اسنانی وصیت اثنانی ذوا عدل منکم دو عدل والے منکم تم میں سے او آخرانی یا دوسرے دو من غیرکم جو تمہارے علاوہ ہیں ان انتم اگر ہو تم ضربتم سفر کر رہے ہو فی الارض زمین میں فاصابتکم اور پھر پہنچے تم کو مصیبت الموتی مصیبت موت کی تحبسونہما تم دونوں ان کو روکے رکھو من بعد الصلاۃ نماز کے بعد فیقسمان باللہ پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کی ان ارتبتم اگر شک میں پڑو تم لا نشتری نہیں ہم بیچیں گے بھی اس کو ثمناً ولو کان ذا قربا قیمت میں ولو کان ذا قربا اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں ولا نکتم اور نہیں ہم چھپائیں گے شہادت اللہ اللہ کی گواہی کو انا بے شک اذن تب لمن الآثمین اذن لمن الآثمین البتہ ہم ہوں گے گناہ گاروں میں سے فَإِنْ أُسِرَ پھر اگر وہ خبردار ہو جائیں الا اس بات پر انہم مستحقا بے شک وہ دونوں حقدار ہوئے ہیں اثمن گناہ کے فآخرانی تو دو دوسرے یقومانی وہ کھڑے ہوں مقامہما ان دونوں کی جگہ من الذین استحقا ان لوگوں میں سے ثابت ہوا ان پر اولیانی دو قریب ترین پر فیقسمانی پس وہ دونوں قسمیں کھائیں گے باللہ اللہ کی لشہادتنا البتہ ہماری شہادت احق زیادہ سچی ہے من شہادتہما ان دونوں کی شہادت سے وما اعتدینا اور نہیں زیادتی کی ہم نے انا بے شک ہم اذن تب لمن الظالمین اذن لمن الظالمین البتہ ہم ظالموں میں سے ہوں گے ذالکا یہ ادنا زیادہ قریب ہے ان یأتوا بالشہادتی یہ کہ وہ لائیں گواہی کو علی وجہیہا اس کے منہ پر او یخافو یا وہ ڈریں ان ترد ایمان بعد ایمانہم کہ پھیر دی جائیں گی ان کی قسمیں ان کی قسموں کے بعد واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے واسمعوا اور سنا کرو واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قوم الفاسقین
فاسق لوگوں کو۔ یوم جس دن یجمع اللہ الرسل جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، فیقولو پھر وہ کہے گا ماذا اجبتم کیا جواب دیے گئے تھے تم، قالو وہ کہیں گے لا علم لنا نہیں ہے علم ہمارے لیے، انکا بے شک تو، انت علام الغیوب بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے چھپی ہوئی باتوں کو۔ اذ قال اللہ اور جب کہے گا اللہ تعالی یا عیسیٰ یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم، مریم اذکر یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، علیکا جو تم پر ہے، وعلی والدتک اور جو تمہاری والدہ پر ہے، اذ ایدتک جب میں نے تائید کی تمہاری، بروح القدس روح پاک کے ساتھ، تکلم الناس تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہدی گہوارے میں، وکہلن اور ہدیڑ عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ اور جب میں نے سکھایا تجھ کو کتاب، والحکمت اور حکمت یا دانائی، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ اور جب تو تخلیق کرتا تھا مٹی سے، کہیئت الطیری مانند پرندے کی شکل کی، بِإِذْنِ میرے اذن کے ساتھ، فتنفخ فیہا اور تو پھر پھونک مارتا تھا، فیہا اس میں، فتکونو پس وہ ہو جاتا تھا، طیرن پرندہ، طیرم بِإذنی پرندہ میرے اذن کے ساتھ، وتبرئ الاکمہ اور تو تندرست کرتا تھا مادر ذات اندھے کو، والابرص اور برس والے کو، بِإذنی میرے اذن کے ساتھ، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى اور جب تو نکالتا تھا مردوں کو، بِإِذْنِی میرے اذن کے ساتھ، وَإِذْ كَفَّفْتُ اور جب میں نے روکا، بنی اسرائیل کو، ان کا تجھ سے، اذ جئتہم جب تو لایا ان کے پاس، بالبینات روشن نشانیاں، فقال الذین تو کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے انکار کیا، منہم ان میں سے، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا سحر مبین مگر جادو کھلم کھلا، وَإِذْ أَوْحَيْتُ اور جب میں نے وحی کی، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ حواریوں کی طرف، ان آمنوا بی و برسولی یہ کہ ایمان لاؤ میرے پر، مجھ پر اور میرے رسول پر، قالو انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، وشہد اور گواہ رہیے، بِأَنَّنَا مسلمون بے شک ہم مسلمان ہیں یا فرما بردار ہیں۔ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے من بحیرتن کوئی بھی بحیرہ ولا صائبتن اور نہ کوئی صائبہ ولا وسیلتن اور نہ وسیلتن ولا حامن اور نہ کوئی حام ولیکن الذین لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا یفترون علی اللہ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کاذبہ جھوٹ وَأَكْثَرُهُمْ اور ان کے اکثر جو ہیں لا يَعْقِلُونَ وہ عقل نہیں رکھتے۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے تھے کہ بے مقصد سوال کرنا
انسان کے لیے اچھا نہیں ہے، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس بری عادت کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں لوگوں کی ایک اور مزید بری ہیبٹ کا یہاں پر بیان آ رہا ہے کہ جو اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر خاص کر کے، اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس بات کا ذکر آج ہم پڑھیں گے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں سے، من بحیرتن، کسی جانور کو بحیرہ، باہارا اس کا روٹ ہے، ولا سائبتن، اور نہ سائبہ، سین یا با اس کا روٹ ہے، ولا وسیلتن، اور نہ ہی کسی جانور کو وسیلہ بنایا ہے، واو صاد لام یہ اس کا روٹ ہے، ولا حامن، اور نہ کوئی حام، ہا واو میم۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کے لیے حلال اور حرام کو جو ہے وہ واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ قرآن میں ہمیں واضح چیزیں جو ہیں وہ حلال ملتی ہیں، اور واضح چیزیں جو ہیں وہ حرام ملتی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، تاکہ انسان حرام کے ارتکاب سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ لیکن بدقسمتی سے بسا اوقات انسان حلال چیزوں کو خود اپنے اوپر جو ہے وہ حرام کر لیتا ہے، اور پھر اس کو حرام کر کے اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف کر لیتا ہے۔ جیسے کہ اہل جاہلیت نے 4 جانوروں کو جو تھا وہ اپنے اوپر حرام کر لیا، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کو حرام نہیں کیا تھا، اور یہ لوگ جو تھے جاہلیت میں ان سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا جو تھے وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جیسے کہ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بحیرہ وہ دودھ دینے والا جانور جس کا دودھ نہ دھویا جائے، بحیرہ اس کو کہتے ہیں، بلکہ بتوں کے نام پر اس کا دودھ جو ہے وہ روک لیا جائے۔ نمبر 2 ہم نے پڑھا ہے سائبہ۔ تو سائبہ وہ جانور ہے جسے بتوں کے نام پر چھوڑا جائے اور اس پر کوئی سواری نہ کی جائے، اور نہ ہی کوئی بوجھ وغیرہ اس پر لاد کر اٹھایا جائے۔ اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو مسلسل 2 مرتبہ مادہ بچہ جنتی ہے، یعنی 2 بیٹیاں اس کی ہو جاتی ہیں، ان کے درمیان اگر کوئی نر پیدا نہ ہو تو اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا۔ یعنی جاہلیت میں یہ کام جو تھے وہ لوگ کرتے تھے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور حام وہ جانور ہے، یعنی وہ اونٹ حام ہے جو مخصوص تعداد میں اونٹنیوں کو حاملہ کرتا ہے، اور پھر اسے بتوں کے نام پر بطور سانڈ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اہل جاہلیت کے دلوں میں ٹیڑھ پن جو تھا وہ موجود تھا، جس کی بنا پر وہ ایسا کرتے تھے۔ اگر اللہ رب العزت کا خوف دل میں ہو تو انسان جو ہے وہ کبھی بھی ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کے دل کی حالت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اور انسان کے دل کی جو ہیں وہ 2 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، انسانی دل اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ فطرت پر قائم رہتا ہے، یعنی اسے فطرت کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا خالق اور مالک اور تمام مشکلات سے نجات دینے والا سمجھتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی وہ حت الوسع جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک دل تو اللہ رب العزت نے یہ بنایا ہے، یہ ایک دل کی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنی ساری مشکلات جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے ہی بیان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اور پھر اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ اور ایک انسانی دل وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ فطرت کو چھوڑ کر جاہلیت کی بھول بھلیوں میں جو ہے وہ سرگرداں ہو جاتا ہے۔ تو جاہلیت کے شیاطین جو ہیں اس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور انہیں وہ راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے ساتھ ان کی عبادت کے مختلف طریقے اور
رسومات جو ہے وہ ایجاد کرتا ہے، اور پھر ان کے مطالبے پورے کرنے کے لیے ایک معبود کی بجائے خود ساختہ معبودوں کی عبادت اسے کرنی پڑتی ہے، جس سے کیا ہے، انسانی عزت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ذلت اور رسوائی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب جو تھے، وہ ملت ابراہیمی کو چھوڑ کر جاہلیت کی رسوموں پر جو تھے وہ عمل پیرا تھے، اور ایک اللہ کی بجائے انہوں نے کئی الہ جو تھے وہ معبود عبادت کے لیے بنا رکھے تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے بحیرہ بھی بنا لیا، صائبہ بھی بنا لیا، وسیلہ بھی، اور حام سے، اور پھر ان کی نسبت جو تھے نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ کی طرف کر دیتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ان جانوروں کا استعمال جو ہے وہ ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اور کیونکہ عرب جو تھے، عرب معاشرہ جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے، وہ ملت ابراہیمی ہی کے جو تھے وہ پیروکار تھے، اپنے آپ کو پیروکار سمجھتے تھے، لیکن ابراہیم جو تھے وہ تو یکسو یک طرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، جبکہ عرب جو تھے وہ تو بتوں کی عبادت جو تھے وہ کرتے تھے، ایک الہ کو تو مانتے نہیں تھے۔ اور بتوں کی عبادت کا جو موجد تھا شخص جس نے یہ کام شروع کیا تھا، وہ عمر بن عامر خزائی تھا، اور سب سے پہلے اسی نے جو تھا وہ دین ابراہیم جو تھا وہ تبدیل کیا، جیسے کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یقیناً جس نے سب سے پہلے جانوروں کو سائبہ بنانے کی رسم ڈالی، یعنی جانوروں کو بیکار کیا، ان کا دودھ نہ دھویا اور ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا، اور سب سے پہلے جو بتوں کی عبادت کی، جانوروں کو سائبہ بنانے والی رسم بھی اسی آدمی نے شروع کی، ابو خزا بن عمر بن عامر نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیوں کو گھسیٹ رہا تھا، استغفر اللہ، کیونکہ رسم کرنے شروع کرنے والا آدمی جو ہے سارا گناہ اسی پر جاتا ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج ہوئی تھی تو اس وقت دیکھا، کہتے ہیں میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا، اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی تھیں اور انہیں جہنم میں کھینچا جا رہا تھا، کیونکہ اس نے رسمیں نکالی تھی۔ تو دین میں رسم و رواج نکالنے والا بندہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل نہیں کی، جو طریقے اللہ نے ہمیں نہیں بتائے، اور پھر اس کے باوجود ہم کوئی ایسے طریقے بنا کر اس کو رواج دیتے ہیں، تو اس کا انجام جو ہے وہ کتنا بھیانک ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے، جو قریش تھے، جو کہ مکہ میں رہتے تھے، ملت ابراہیمی کو چھوڑ کر جب انہوں نے بت پرستی کی رسم، جسے عمر بن عامر خزائی نے ڈالی تھی، یہ شیطانی بہکاوے میں جو تھا وہ آ گیا، اور جدہ میں مدفون ان بتوں کو مکہ مکرمہ لے آیا جن کی عبادت حضرت نوح علیہ السلام کے عہد اور حضرت ادریس علیہ السلام کے عہد میں کی گئی تھی۔ انہیں بیت اللہ کے ارد گرد مسجد حرام میں نصب کر دیا گیا، اور جب جرہم قبیلہ جب آباد ہوا، جب بیت اللہ کے پاس، تو بیت اللہ کی یعنی یہ آباد ہونے والا پہلا قبیلہ تھا جہاں پر ان کو پانی نظر آیا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے پانی نکلا اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پانی بہت زیادہ ہے، تو وہاں پر سب سے پہلے جرہم قبیلہ جو تھا وہ آباد ہوا، اور پھر اس کے بعد بیت اللہ قوم بنو خزا کے پاس آیا، تو اس وقت یہ عمر بن عامر بنو خزا کا جو تھا وہ سردار تھا۔ تو یہ لوگ بھی وہیں پر آ کر آباد ہوئے، اور انہوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد جو تھے وہ بت نصب کر دیے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو یہی اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ دین اسلام میں نئی رسومات نکالنے والے کی سزا جو ہے وہ یہی ہے جو ہم نے پڑھی۔ تو اللہ رب العزت نے کسی جانور کو ما جعل اللہ نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جانور کو بحیرہ، نہ صائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، ولیکن الذین، لیکن وہ لوگ یفترون جو باندھتے ہیں، فارا یا اس کا روٹ ہوگا اللہ پر، کاذبہ جھوٹ،
وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ تو دور جاہلیت میں بت پرستی کے علاوہ اللہ رب العزت کی طرف سے خود ساختہ باتوں کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرنے کی بہت بری عادت لوگوں میں پائی جاتی تھی، لیکن اسلام نے آ کر لوگوں کے شعور کو جو تھا وہ بیدار کیا، اور انہیں تفکر کرنے کا جو تھا وہ حکم دیا، تاکہ اپنی عقل استعمال کر کے اس بات کا اندازہ لگا سکیں کہ جن چیزوں کو وہ سر انجام دے رہے ہیں یا جن باتوں کو اللہ رب العزت کی طرف وہ منسوب کر رہے ہیں، کہیں انسانی عقل بھی ان کی نفی تو نہیں کر رہی۔ اور چونکہ دین اسلام انسانی فطرت اور عقل کے منافی نہیں ہے، تو یہ چیزیں آج کے دور میں بھی جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں کہ ہم بعض چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ چیز قرآن میں آئی ہے، بعض کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث میں آئی ہے، حالانکہ وہ اس کا تعلق کوئی قرآن و حدیث سے نہیں ہوتا۔ تو ہم کسی بھی بات کو بغیر سوچے سمجھے اللہ رب العزت کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ تو سنے سنائے مسئلے جو ہوتے ہیں ان کو بھی ہم اللہ کی طرف نعوذ باللہ من ذالک منسوب کر کے کہتے ہیں یہ تو بات قرآن میں ہے، یہ بات حدیث میں ہے۔ تو ایسی باتیں کہنے سے ہمیں گریز اور پرہیز کرنا چاہیے، جس کا ہمیں مکمل طور پر شورٹی نہ ہو کہ یہ قرآن اور حدیث میں ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹ باندھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کو۔ تو جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کرنا یا اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں، جس کو ہم معمولی سمجھ کر جو ہیں وہ اپنی زبانوں پہ لا کر فوراً ہی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اور یہ قرآن میں بات آئی ہے، یہ حدیث میں آئی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے طرز عمل کو بدلیں گے کہ بغیر شورٹی کے ہم کوئی بات بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، تعالوا آؤ، اِلیٰ مَا انزل اللہ، اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، وَقَالُوا، کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہم کو جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اولو کان آباؤہم، اگرچہ تھے ان کے آباء و اجداد، لا یعلمون شیئا، نہیں وہ جانتے تھے کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر ہمیں بہت بڑی بات جو ہیں وہ سمجھا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب کہا جاتا ہے آؤ، یعنی وہ چیزیں اپناؤ جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں۔ تعالو کا روٹ ہوگا عین لام واو، ما انزل اللہ وإلی الرسول قالوا حسبنا، کہتے ہیں کافی ہے ہم کو، ہا سین با، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کر کے ان کی رہنمائی کے لیے تو اللہ رب العزت نے پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت ان کے ذریعے آنے والی ہدایت کو جو ہے وہ اگنور کر کے اپنی خواہشات کی اتباع جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر جواز میں کیا دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد شروع سے ہی ایسا کرتے آئے ہیں، لہٰذا ہم نے ان کے طریقے کو ہی اپنانا ہے۔ تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے انسان جو ہے جب تک وہ اپنے خالق اور مالک کی طرف سے اترنے والے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ اپنے اکابرین کے قول و فعل پر کاربند رہنے سے اس کی کامیابی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو وہی اللہ رب العزت آگے بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے باقی طریقوں میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہیں کرتا، باقی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بیکورڈ لوگ تھے، کچے گھروں میں رہتے تھے، کیا وہ کھانے کھاتے تھے، کس طرح کا ان کا لباس ہوتا تھا، کس طرح ان کی رہائش ہوتی تھی، اور کس طرح کا ان کا طرز معاشرت ہوتا تھا، وہ تو کوئی اپنانے کی کوشش نہیں کرتا کہ وہ کس سادے طریقے سے زندگی گزارتے تھے اور کتنا ان کو اللہ پر توکل تھا۔
اس بات کو نہیں، بلکہ دین کے جو معاملات ہیں اس میں آباء و اجداد کی پیروی کو ہم لوگ جو ہیں وہ لازم سمجھتے ہیں، خاص طور پر جو رسم و رواج ہیں کہ ہمارے تو سارے بڑے بھی یہی کرتے آئے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی یہی کام کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگرچہ تھے ان کے آباء و اجداد لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، وہ تو کوئی چیز جانتے ہی نہیں تھے، ولا يَهْتَدُونَ، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو، جیسے کہ آج بھی ہر انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند جو ہے وہ سمجھتا ہے، تو وہ لوگ بھی یہی گمان کرتے تھے کہ اگر کوئی نبی ان میں نازل ہوا اور اس پر کوئی کتاب نازل کی گئی تو وہ دوسری قوموں سے بڑھ کر ہدایت زیادہ یافتہ ہوں گے۔ اور جب اللہ رب العزت نے ان کی یہ آرزو اور یہ خواہش پوری کر دی کہ آخری نبی الزمان کو ان میں مبعوث فرمایا اور اس پر اتنی پیاری کتاب جو تھی وہ نازل کی، لیکن ان میں سے اکثر جو تھے وہ اپنے بڑوں کی لکیر کے فقیر بن گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بات کو چھوڑ کر ہم نے تو اپنے بڑوں کی تقلید کرنی ہے، ہمارے بڑے جو تھے وہ یہ کرتے رہے، یہ معاملہ وہ کرتے رہے، تو یہ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور آج ہم بھی اسی طرز عمل کو جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں کہ ہم بھی اپنے بڑوں کی تقلید جو ہے، ان کے بڑوں کے رسم و رواج، خاص طور پر جو فوتگیوں میں اور شادیوں میں ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ وہ ان کے آباء و اجداد کو اس بات کا پتہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ تو انسان کو اپنی عقل جو ہے وہ استعمال کرنی ہے، دوسرے معاملات میں اگر وہ عقل اپنی لے کر چلتا ہے، بڑوں کی عقل استعمال نہیں کرتا، کیونکہ ان کے پاس تو پھر وہ کچھ آرائش اور جو لگژری چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ ان کے پاس تو نہیں تھیں، لیکن آج ہم ساری لگژری سے جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو صرف جو ہے وہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ دین کے معاملات میں ہم آنکھیں بند کر کے اپنے بڑوں کی جو ہے وہ پیروی کریں، جیسے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہدایت اور علم میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال اس بارش جیسی ہے جو زمین پر برسے تو زمین کا کچھ حصہ اس کے پانی کو قبول کر کے گھاس اور نباتات اگانے کے قابل ہو جاتا ہے، اور کچھ سخت زمین پانی کو روک لیتی ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور کچھ پتھریلی زمین پانی کو نہیں روکتی اور نہ ہی گھاس نباتات اگاتی ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جو آدمی جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دے اور اس سے وہ فائدہ حاصل کرے، وہ زمین کی پہلی قسم ہے جو کہ زیادہ بالکل جو کہ زمین جو ہوتی ہے وہ نباتات اور گھاس اگانے کے قابل ہوتی ہے، یعنی اعلیٰ قسم کی زمین ہوتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کو جو ہے وہ بارش سے جو ہے وہ مثال دے کر سمجھایا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دین کو بہترین طریقے سے لیتے ہیں، خود بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دین حاصل کر کے دوسروں کے لیے تو فائدہ مند ثابت ہو جاتے ہیں لیکن اپنے لیے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے ایک زمین سخت ہے، اس کے اوپر پانی ٹھہر جاتا ہے تو جانور اس سے پانی پی لیتے ہیں یا لوگ اس سے اپنی زمینوں کو سیراب کر لیتے ہیں، یعنی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے وہ آدمی، لیکن اپنی ذات کے لیے جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ بہت پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ اس کی مثال ہے، اور کچھ ایسی پتھریلی زمین ہے جو کہ اسے قبول ہی نہیں کرتی، یعنی زمین سے پانی جو ہے وہ پھسل کر آگے چلا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کے پاس دین آتا ہے تو دین اس طرح ان کے اوپر سے گزرتا ہے جیسے پھسلی ہوئی جو پتھریلی زمین جس کے اوپر پھسلن ہو، پانی آگے گزر جاتا ہے، اس پر ٹھہرتا ہی نہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جس طرح بارش زرخیز اور بنجر زمین پر یکساں برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ زرخیز زمین ہو یا بنجر زمین ہو ایک جیسی بارش ہوتی ہے، تو زرخیز زمین اسے قبول کر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے، اور جبکہ بنجر زمین جو ہے وہ لوگوں کے لیے غیر مفید ہوتی ہے۔
تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تمام جن و انس کے لیے ہے، اور ہر اور خاص اور عام آدمی کے لیے ہیں، لیکن کچھ سن کر اسے صدق دل سے قبول کر لیتے ہیں اور اس اللہ رب العزت کے مقرب بندے بن جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اس پر کان رکھنے والے ہوتے نہیں، ایک کان سے بات کو سنا اور دوسرے سے اڑا دیا۔ تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ قرآن کے ذریعے اپنے دل کی بنجر زمین کو آباد کرتے ہیں؟ اس میں ہمارے لیے یہی لیسن ہے کہ ہم اپنے دل کی زمین کو خود زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ دلوں کے حال اللہ رب العزت جانتے ہیں، یا انسان کو اپنا خود زیادہ پتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں کوئی رائے جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتا۔ کیا واقعی ہی یہ بات ہمارے لیے سوچنے کی ہے؟ کیا جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو واقعی ہماری دل کی زمین اس قرآن کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور عمل کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، یا سن سنا کے ایک کان سے سنا اور دوسرے سے اڑا دیا، اور صرف وقت گزاری کے لیے جو ہے وہ ہم کلاس لے لیتے ہیں، اور ہمارے اندر اگر نیت نہیں ہوتی عمل کرنے کی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر بے فائدہ ہو کر رہ جاتی ہیں، اور پھر اس انسان کے لیے دگنے عذاب کا بھی سبب بنتی ہیں، جس نے اللہ کی بات کو سنا اور پھر اس پر کان نہ لگایا، اس پر عمل نہ کیا، اس کو دوہرا گناہ بھی ملے گا۔ اگر اجر بھی زیادہ ہے تو اس کے نسبت گناہ بھی زیادہ ہے۔ تو اگر انسان یہی کہے میں تو سنتا ہی نہیں، مجھے میرے میں عمل نہیں ہوتا، میں سنوں گا ہی نہیں اب اللہ کی بات کو کیونکہ میں عمل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اس میں زیادہ پکڑ ہوگی کہ اس نے اللہ کی بات کو سنا کیوں نہیں۔ اور اگر وہ نیت کر لے اور اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے عمل کرنے کی، تو مجھے توفیق دے دے، تیری توفیق کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو ماں سے بھی کئی درجہ، جس کو ہم 70 کہتے ہیں وہ 70 بھی نہیں ہے، اس سے بھی کئی درجہ زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اگر بچے ماں سے کچھ ہیلپ طلب کرتے ہیں تو ماں فوراً حاضر ہو جاتی ہے اور ان کی جیسے بھی ہوتی ہے ہیلپ کرتی ہے، چاہے وہ کسی معاملے میں بھی ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی آگے بڑھ کر اپنے بندے کا ہاتھ جو ہے وہ تھام لیتے ہیں، جب بندہ اللہ کو خلوص کے ساتھ پکارتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس بات پر عمل کرنا ہی کرنا ہے اور گھر والوں کو بھی کروانا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد جو ہے وہ پھر شامل حال ہو جاتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے تم پر تمہاری اپنی جانیں، یعنی تم اپنی جانوں کی فکر کو لازم پکڑو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور نہ تکلیف دے گا تم کو وہ شخص جو گمراہ ہو گیا اور تم ہدایت یافتہ ہو گئے۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، جمیعاً سب کے سب کا، فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ خبر دے گا تم کو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان اعمال کی جو تم کرتے تھے۔ تو لا یضرکم، نہ تکلیف دے گا تم کو یا نہ نقصان پہنچائے گا تم کو، من ضلع، زواد لام لام اس کا روٹ ہے، اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پا جاؤ، الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ را جیم عین جمیعاً سب کے سب کا، فینبئکم پھر وہ خبر دے گا تم کو ان اعمال کی جو تم کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت بھی لیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بیعت کی، کیونکہ خیر خواہی اگر انسان یہ بات کہے کہ میرا نفس جو ہے وہ پاک ہے، میں اپنے عمل کو صحیح رکھ رہا ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی کیسا بھی کام کرے، یہ بات نہیں۔ انسان کو صرف اپنی جان کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دوسروں کی بھی فلاح کی جو ہے اسے فکر کرنی چاہیے۔ اگر انسان یہ کہے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں روزے رکھ لیتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا، تو اس انسان کی بھی پکڑ ہوگی۔
تو اہل اسلام پر ایک امت ہونے کے لحاظ سے جو ہیں وہ کئی ذمہ داریاں جو ہیں وہ عائد ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرے، لوگوں کو نقصان سے بچائے، ان کو ہدایت کی طرف جو ہے وہ لے کر آئے۔ جیسے کہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کار بند رہو گے، وگرنہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے گا اور تم دعا کرو گے لیکن تمہاری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو انسان کو یہ غلط فہمی یہاں پر نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اپنے نفس کی فکر کر کے بے فکر ہو کر بیٹھ جائے اور دوسروں کی فکر نہ کرے، اور یہی بات سوچے کہ میرے پر دوسروں کی ذمہ داری جو ہے وہ عائد نہیں ہوتی، باقی جو خود کرے گا وہ خود بھرے گا۔ بلکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی اور بہت پرانی غلط فہمی ہے جو کہ آج بھی ہمارے اندر، سب کے اندر موجود ہے۔ تو انسان جب دوسروں کے ساتھ رہتا ہے تو اسے اجتماعی اصلاح کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یعنی اگر ہم کسی لوگوں میں رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ غلط کام کرتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ان کو نیکی کی طرف لے کر آنا اور برائی سے روکنا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن عزیز میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 میں فرماتے ہیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھے کام کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔ تو اگر انسان اپنی صرف ذاتی اصلاح کر لیتا ہے اور پھر اللہ کے حکم کا نفاذ، امت کی ذمہ داری سے وہ خارج نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی خیر خواہی کرے، اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی خیر خواہی کا اتنا ہی حریص ہو جتنا کہ وہ اپنی خیر خواہی کا حریص ہے۔ تو آج کوئی ہمیں سمجھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو چلو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، یعنی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ کافی حد تک، جہاں تک انسان سے ہو سکتا ہے، دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرے۔ ہاں، اگر اس کی کوشش کے باوجود کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ خود اپنی پھر جو مخلوق ہے اس کا حساب جو ہے وہ لے لے گی۔ تو انسان کو اپنی ذات کی اصلاح کر کے بے فکر نہیں ہونا، اور جب تک وہ قدرت رکھتا ہے دوسروں کو نیکی کا حکم کرنے کی اور برائیوں سے منع کرنے کی، اس کو حسب استطاعت ضروری ہے، ورنہ پھر وہ بھی عذاب الہی کا، اگر وہ اس بات کو ترک کر دے گا تو یہ بات جو ہے اس کے لیے اللہ کے عذاب کا سبب بنے گی، اور پھر وہ دعائیں مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2169۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی، اپنے والدین کی، سب کی اصلاح کرنی ضروری ہے۔ اور وہ اصلاح ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے عمل سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے زبان سے بھی کر سکتے ہیں، اور سب کی اصلاح بار بار کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا بس ٹھیک ہے، نہیں، اس کو ریمائنڈ کراتے رہو، کیونکہ انسان ہے وہ بھول جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلی دفعہ اس سے بات جو کی تھی وہ اس کے ذہن سے نکل گئی ہو، اور دوبارہ اس کو پھر ریمائنڈ کروا دیں کہ یہ بات ہے، اس طرح نہیں ہے۔ تو انسان کو کسی کی غلطی دیکھ کر اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے کہ چلو اب یہ کر رہا ہے اب میں کیا کروں۔ نہیں، اس کو سمجھاتے رہیں، اس کو بتاتے رہیں۔ ہاں، اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے، لیکن انسان کو اپنی جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے ذمہ داری جو اللہ نے اس پر ذمہ داری جو ہے وہ ڈالی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، گواہی تمہارے درمیان جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، ہین الوصیتی، وصیت کے وقت، وصیت اسنانی ذوا عدل، تو وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے دو انصاف والے گواہ ہوں،
منکم تم میں سے، او آخران من غیرکم یا غیر ہوں تمہارے علاوہ، ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت اور تمہیں موت کی مصیبت جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ تم روکے رکھو ان کو نماز کے بعد تک، فیقسمان باللہ پس وہ قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی، ان ارتبتم اگر تم شک میں ہو، لا نشتری بھی سامنا ولو کان ذا قربا اور وہ کیا کہیں کہ ہم نہیں لیں گے کوئی قیمت اگرچہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اچھا، یہ آیت لمبی ہے ذرا، اور اس کی کوئی شان نزول اس طرح کا ہے جس کو سمجھیں ہم تو اس کے بعد یہ آیت ہمارے لیے سمجھنی جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ تو اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ بنو سہم میں سے ایک آدمی تمیم داری اور عدی بن بیدا کے ساتھ، یہ جو بنو سہم کا آدمی تھا یہ مسلمان تھا، بنو سہم قبیلے کا نام تھا، یہاں کا ایک مسلمان آدمی، ایک آدمی جو کہ تمیم داری اور عدی بن بیدا کے ساتھ، یہ دونوں جو تھے عیسائی تھے، کرسچن تھے، جن کے ساتھ یہ سفر کر رہا ہے، تجارت کی غرض سے جو تھا وہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ سہمی مسلمان جو تھا وہ راستے میں بیمار ہونے کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ اس خطہ میں کوئی اور مسلمان نہیں تھا، اس نے وصیت لکھ کر اپنے مال میں جو تھی وہ چھپا دی، یعنی اس نے وصیت لکھی کہ میں یہ میرا مال ہے، اور اپنے مال میں اس کاغذ کو جو تھا وہ چھپا دیا، اور اپنے مال اپنے ہم سفر دونوں نصرانیوں کو، یعنی وہ جو تمیم داری تھا اور عدی تھا، ان کے حوالے کر دیا۔ واپسی پر مال اس کے ورثاء کے حوالے کر دیا انہوں نے۔ جب وہ واپس آئے وہاں سے مکے میں تو انہوں نے وہ ورثاء کے حوالے جو تھا اس بنو سہم کے قبیلے کا جو آدمی مسلمان تھا اس کے حوالے کر دیا۔ تو سہمی کے وارثوں نے مال میں سے ایک چاندی کا پیالہ جس پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا گم پایا، ایک پیالہ اس میں سے غائب تھا، لیکن وہ تحریر میں وہ پیالہ جو تھا وہ لکھا ہوا تھا۔ ان دونوں نصرانیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر قسمیں اٹھائیں کہ پیالہ ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ پیالہ مکہ کے بازار سے مل گیا، تو دکاندار نے کہا کہ یہ پیالہ میں نے تمیم داری سے اور عدی سے جو ہے وہ خریدا ہے۔ سہمی مسلمان کے جو ورثاء تھے ان میں سے دو آدمیوں نے قسم اٹھائی کہ ان نصرانیوں کی قسمیں جو ہیں وہ غلط تھیں، یہ پیالہ ہمارے ہی آدمی کا ہے۔ تب یہ آیتیں اللہ رب العزت نے نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، یعنی گواہی تمہارے درمیان ہونی چاہیے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت کا وقت آ جائے، ہین الوصیت تسنان ذوا عدل، اور وصیت ہین کا روٹ ہوگا ہا یا نون، وصیت واو صاد یا، اسنانی تا نون نون، ذوا عدل دو عدل والے، یعنی اس کے گواہ جو ہیں دو عدل والے ہوں تم میں سے، یعنی مسلمانوں کو وہ دو کو گواہ بنائے، او آخرانی یا اس کے علاوہ۔ علاوہ سے مراد یہ ہے کہ اگر مسلمان نہ ہوں، آخرانی کا روٹ ہوگا حمزہ خارا، نہ ہوں تو پھر غیر مسلم، نان مسلم۔ اس آیت میں یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر مسلمان نہ ہوں وہاں پر تو نان مسلم کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، ضرب تم زا رابا اس کا روٹ ہے، فی الارضی زمین میں، فاصابتکم اور پہنچی ہے تم کو، مصیبت الموتی مصیبت موت کی۔ تو معاشرے میں فتنہ فساد ختم کرنے کے لیے اسلام نے مختلف قسم کے احکام جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں، جن میں سے ایک حکم جو ہے وہ وصیت بھی کہلاتا ہے، کہ اس وصیت پر دو عادل آدمیوں کو گواہ بنانے کا جو ہے وہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں، تاکہ انسان کی موت کے بعد ورثہ اختلاف اور انتشار کا شکار نہ ہوں۔ جیسے کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ اپنے پاس موجود چیز کے متعلق وصیت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، مگر 2 راتیں اس حال میں گزار دے کہ اس کے پاس وصیت تحریری شکل میں موجود نہ ہو۔ اگر اس نے کچھ مال اللہ کے راستے میں دینا ہے یا کچھ مال اپنے بچوں کو دینا ہے
اپنے مرنے کے بعد زندگی میں نہیں دے رہا تو اس کے لیے وصیت کر کے رکھنا ضروری چیز ہے کہ وہ اپنی وصیت اپنے مال میں کر کے رکھ دے، یا کسی کو پکڑا دے کہ یہ میرے مرنے کے بعد میری وصیت کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وصیت لکھنے اور اس پر 2 عادل مسلمان مقرر کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اگر وہ میسر نہ ہوں تو پھر غیر مسلم بھی گواہ بنائے جا سکتے ہیں، جیسے کہ یہ ایک مسلمان آدمی جو 2 کرسچن کے ساتھ جا رہا تھا تو اس نے ان دونوں کو گواہ بنایا۔ تو اس سے یہی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ غیر مسلم کی شہادت یعنی گواہی اس وقت معتبر ہوگی جبکہ مسلمانوں کی وہاں پر موجودگی نہ ہو، یعنی حالت سفر میں غیر مسلم کی گواہی جو ہے وہ اعتبار اس پر کیا جائے گا، وصیت کا ہونا یا مسلمان گواہوں کا میسر نہ ہونا۔ تحبسونہما، اور تم روکے رکھے ہو ان کو بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، یعنی اب انہوں نے تو وہ پیالہ جو تھا وہ چھپا لیا تھا، اور جبکہ وہ پیپر میں تحریر تھا کہ یہ پیالہ بھی میرا ہے، اب انہوں نے جو تھی وہ قسمیں کھائیں تو اللہ نے پھر قانون بنا دیا کہ ان کو قسموں کو جو ہے وہ کب اٹھائیں جائیں، ان وہ قسمیں جب وہ دینے لگیں تو یعنی وہ لوگ جو گواہ بنے ہیں ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ دنیاوی طمع اور لالچ سے بالا تر ہو کر جو ہیں وہ گواہی دیں، اور شہادت دیتے وقت انہوں نے یہ بات کہی، یعنی ان کو کیا ہے روکے رکھو کہ وہ نماز کے بعد جو ہیں وہ قسمیں اٹھائیں، یعنی قسم اٹھانے کا حلف کا طریقہ جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ دونوں گواہ نماز کے بعد لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر جیسے مسجد میں اپنی گواہی کی سچائی دیں کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کرنے اور کسی پہلو کو مخفی نہ رکھنے پر حلف اٹھائیں۔ تو حلف کا طریقہ یعنی قسم اٹھانے کا طریقہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ عصر کے بعد جھوٹی قسم اٹھانے والے کے انجام کو بہت برا قرار دیا ہے، اس لیے ان کو نماز تک روکے رکھو کہ نماز کے بعد جو ہے وہ قسمیں اٹھائیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں سے اللہ رب العزت کلام بھی نہیں کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت کریں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ نمبر 1، فالتو پانی کو مسافروں سے روک لینے والا، یعنی اس کے پاس پانی ہے، کسی اور مسافر کو ضرورت ہے لیکن اس کو اپنی لالچ پڑی ہوئی ہے تو وہ اس پر بھی اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوگی۔ اور نمبر 2، دنیاوی لالچ کی بنا پر کسی سے بیعت کرنے والا، اور جب اس کا مقصد اپنا پورا ہو جائے تو اس بیعت کو ختم کر دے۔ نمبر 3، نماز عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا، اس کو بھی اللہ رب العزت اپنی نظر رحمت سے قیامت والے دن نہیں دیکھیں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب الشہادات سے لی گئی ہے، حدیث نمبر 2672 ہے۔ تو بہترین ٹائم قسم اٹھانے کا، کسی کو یقین دلانے کا نماز عصر کے بعد ہے، کیونکہ اگر وہ جھوٹی قسم کھائے گا تو اس کا گناہ بھی ڈھیر اس پر ہوگا۔ فَإِنْ أُسِرَ، اگر وہ اطلاع پائیں اس بات پر أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا، بے شک وہ دونوں جو بدیل اور جو تھے وہ تمیم، وہ دونوں جھوٹے ثابت ہوئے ہیں اور ان پر ثابت ہو گیا ہے گناہ، فآخران یقومان، پس دوسرے 2 کھڑے ہوں ان کی جگہ پر ان لوگوں میں سے جن پر حق ثابت ہوا ہے پہلوں میں سے، فیقسمان باللہ، پس وہ قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی، لشہادتنا، البتہ ہماری گواہی، احق کو زیادہ سچی ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے، ما اعتدینا، اور نہیں ہم نے زیادتی کی، اور اگر ہم زیادتی کریں گے انا اذا لمن الظالمین، البتہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب 2 گواہ تو وہ تھے جو، اور 2 پھر میت کے قریبی رشتہ داروں میں سے جو ہیں وہ گواہ ہو جائیں، اگر ان کو یقین نہیں آیا جنہوں نے گواہی دی تھی، اور وہ بھی اب 2 گواہ میت کے رشتہ داروں میں سے کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں ان کی، یعنی جیسے تمیم اور وہ اس کا ساتھی تھا بدیل، کہ ان کی ہمیں قسم پر یقین نہیں آیا، تو وہ اس کے رشتہ دار قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی جو ہے وہ زیادہ سچی ہے، اور اگر ہم نے زیادتی کی تو ہم
نقصان یعنی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وذالک ادنا، یہ زیادہ قریب تر ہے، ان یاتوا بالشہادتی، یہ کہ وہ لے کر آئیں گواہی کو، یعنی پہلے تو وہ گواہی قسم کھا کر کہیں گے نماز کے بعد کہ ہم نے اس کے مال میں سے کوئی چیز جو ہے وہ چھپائی نہیں۔ اگر میت کے ورثاء کو شک ہے کہ نہیں انہوں نے کوئی چیز اٹھائی ہے ہمارے وارث کے مال میں سے، جس کا مال ہمیں لا کر دیا ہے، تو پھر وارث جو میت ہوگی اس کے قریبی ورثاء میں سے 2 آدمی جو ہیں وہ کھڑے ہو کر اس بات کی گواہی دیں کہ واقع ہی انہوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، اور جو ہماری قسم ہے وہ زیادہ سچی ہے کہ واقعی انہوں نے مال میں سے چوری کی ہے۔ ذالک، یہ ادنا زیادہ قریب ہے، ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ کہ وہ لے کر آئیں گواہی کو اس اصل رخ پر، او یخافو، یا وہ ڈریں، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، ایسا نہ ہو کہ پھیر دی جائیں ان کی قسمیں ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واسمعوا، اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ یعنی وصیت کے گواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ہر دو کی گواہی لوگوں کے سامنے اس لیے لی جائے گی تاکہ وہ اپنی رسوائی اور قسموں کے رد کیے جانے کے ڈر سے گواہی میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کریں۔ اور آخر میں فرمایا کہ تم اپنے معاملات میں سے اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکامات کو غور سے سنو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور تمہیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ شہادت میں تغیر اور تبدل اور احکام باری تعالیٰ سے لاپرواہی جو ہے وہ نافرمان لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و رحمت نہیں کرتا۔ تو یہ تھا سارا قصہ اس آیت کا جو کہ ہم نے پڑھی، اور یعنی مختصر سی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو تھی اس کا پیالہ جو تھا چوری کر کے جھوٹی قسمیں اٹھا لیں کہ ہم نے کچھ بھی چوری نہیں کیا، اور جب انہوں نے بیچا تو بیچنے والے نے بتا دیا کہ انہی دونوں لوگوں نے میرے پاس جو ہے میں نے ان سے ہی لیا ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں، اور پھر میت کے رشتہ داروں نے بھی قسمیں اٹھا کر کہا کہ انہوں نے ہمارے جو میت تھی اس کے مال میں سے خیانت کی ہے، اور اس کا پیالہ جو ہے وہ چوری کیا ہے۔ تو پھر یہ ساری بات جو تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ قانون بتا دیا کہ اگر کوئی راستے میں اس کے ساتھ کوئی ایسی مصیبت پیش آ رہی ہے تو وہ 2 انسان جو ہے وہ گواہ بنا لے، ان میں سے 2 لوگوں کو جو ہے وہ گواہ کرے، ان میں سے یا تو مسلمان ہوں، اگر مسلمان نہ ہوں تو پھر کافر بھی گواہ بنائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی بات آ رہی تھی۔ آگے جو ہے وہ ٹاپک تھوڑا چینج ہو گیا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، اور جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو بات یہ تھی کہ شہادت جب گواہی دی جائے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے دی جائے، اور انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کو تو ہر بات کا پتہ ہے، اگر میں جھوٹی گواہی دے کر بچ بھی گیا تو اللہ کے دربار سے میں بچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کو تو ہر بات کا علم ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ بعض دفعہ لوگ اپنی چرب زبانی سے جو ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو یعنی ہم سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنی زبان کو اس طریقے سے چلا لیتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں میں بڑے سمارٹ کہلاتے ہیں، لیکن نہیں، اگر اللہ رب العزت نے پکڑ لیا تو پھر اس کی چھوٹ جو ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ہو سکتی، اور جھوٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اور ہر بات جو ہے وہ صحیح انداز کے مطابق جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے، جو انسان کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہو اور جو اس نے کیا ہو اس پر سچ سچ بات جو ہے اس کو بتانی چاہیے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو، کیونکہ پہلے جو ہم نے احکامات پڑھے ہیں وہ ہمیں واضح طور پر بتایا گیا کہ انفرادی اور اجتماعی بگاڑ سے محفوظ رکھنے کے لیے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، اور پھر باقی جو ہے وہ آگے اللہ رب العزت جو ہیں وہ رسولوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یوم یجمع، جیم میم عین اس کا روٹ ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا رسولوں کو، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، اور پھر وہ کہے گا کہ تم کیا جواب دیے گئے تھے، تمہیں لوگوں نے کتنا قبول کیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے
مختلف اقوام کی طرف انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا، یعنی مختلف قوموں کی طرف مختلف انبیاء جو تھے وہ آئے، اور سب کی دعوت جو تھی وہ اللہ کی توحید تھی، اور اسی دعوت کامل کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تھے وہ مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو قومی نسل حد بندیوں سے نکال کر ایک قوم جو تھا وہ بنا دیا، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت جو ہیں وہ انبیاء اکرام سے سوال کریں گے کہ تم نے میری دعوت توحید کی لوگوں تک کس حد تک پہنچائی، یعنی کتنی کوشش کی لوگوں تک دعوت پہنچانے کی۔ تو اس سے ہمارے لیے یہ سبق بنتا ہے کہ ہم سے بھی سوال ہوگا کہ ہم نے کتنی ایفرٹ لگائی ہے دین کو آگے بڑھانے کی، کیونکہ انبیاء نے تو دن رات اپنے جو تھے وہ اللہ کے لیے خرچ کر دیے، اپنی زندگیاں لگا دیں، اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کر دیا، اپنا وقت جو تھا ان کا تو مقصد ہی یہی تھا۔ اور اس سے کیا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کتنا ٹائم لگا رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی ایفرٹ ڈال رہے ہیں، اور ہمارے اندر کتنی اس کے لیے جو ہے وہ اہمیت موجود ہے، کتنا ہم اس کو امپورٹنس جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت کو ہمارے دلوں کے حالوں کا پتہ ہے۔ تو اس وقت جب اللہ رب العزت قیامت والے دن لوگ انبیاء سے سوال کریں گے کہ تم نے کتنی دعوت میری لوگوں تک پہنچائی، حالانکہ اللہ رب العزت کو تو ہر بات کا پتہ ہے، سبحان اللہ، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ تو اس وقت انبیاء اکرام کیا ہوگا، اپنے سر جھکائے کھڑے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں، کیونکہ ہمارے رب کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء اکرام پر اس قدر خوف طاری ہوگا کہ سب جو ہیں وہ اس وقت نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کو ان الفاظ میں مختصر سا جواب دیں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ قالو، کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں تو اس بات کا کوئی پتہ نہیں کہ ہماری مرنے کے بعد کن لوگوں نے ہماری دعوت کو جو تھا وہ قبول کیا اور کنہوں نے ہماری دعوت کو رد کر دیا۔ یعنی جب زندہ تھے تو پتہ تھا کہ یہ ہمیں ماننے والے ہیں، یہ اللہ کے ماننے والے ہیں، جب فوت ہو گئے تو پھر تو ہمیں کوئی علم نہیں تھا۔ قالو، وہ کہیں گے، مختصر سا جواب اللہ رب العزت کو دیں گے، لا علم لنا، نہیں ہے علم ہمارے لیے، انک انت علام الغیوب، علام الغیوب، بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ علام جو ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ غیبوں کو جاننے والا، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ رب العزت جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ یعنی وہ پیغمبر یہی کہیں گے کہ ہماری قوموں کے احوال تو ہی زیادہ اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا یا رد کیا، کیونکہ ہم تو ان کے ظاہری اعمال سے واقف تھے، باطنی احوال کا تو حال جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کو ہی پتہ ہے۔ جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 6582، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے اور انہیں میں پہچان لوں گا کہ وہ میری امت میں سے ہیں، لیکن ان کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ لوگ میرے فرمانبرداروں میں سے ہیں، فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئے کام جو تھے وہ جاری کر دیے، جو ان کو اچھی لگتی تھی بات وہ انہوں نے جاری کر دی، تو لہٰذا ان کو حوض کوثر سے جو ہے وہ پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جو نبی کے حوض پر جا کر بھی پانی سے محروم رہ جائیں، بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کے دستے مبارک سے جو ہے وہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ اس لیے بدعات سے جو ہے وہ دور رہنا ہے، بدعتیں نہیں کرنی، اور یہ نہیں کہ اپنی رشتہ داریاں رکھنے کے لیے ہم بدعتوں میں شامل ہو جائیں کہ اب ہم رشتہ داریاں توڑ دیں۔ نہیں، صحابہ نے تو اپنے والدین تک چھوڑ دیے تھے، اپنے بہن بھائی چھوڑ دیے تھے، اور ہم تو دوست احباب جو کہ دنیا کے چند دن کے دوست ہیں ان کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ بدعات میں جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ بدعتوں سے جو ہے وہ بچنا اتنا ہی ضروری ہے، ورنہ حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حوض کوثر کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے نصیب فرمائے۔ تو بدعات جو ہیں وہ انسان کو کتنا دور کر دیں گی، جس کو ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں
اور نیکی کرنے کے بعد پھر انسان توبہ تو نہیں کرتا نا، تو اس لیے بدعتی شخص جو ہے، جو کہ غلط کام کر کے توبہ نہیں کرتا، اور اس کے لیے تو بھار جو ہے وہ بہت زیادہ، پھر اس کی بدعت جیسے جیسے آگے پھیلتی جائے گی ویسے ویسے اس کے گناہ جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس قال اللہ، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، مریم اذکر نعمتی، یاد کر میری نعمت کو، علیکا جو تجھ پر ہے، وعلی والدتی کا، اور جو تیری والدہ پر ہے، یعنی باپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اس لیے والدین کا لفظ نہیں آیا، والدتی کا لفظ آیا ہے۔ وَإِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور جب میں نے مدد کی تیری روح پاک کے ساتھ، یعنی جبرائیل کے ذریعے جب میں نے تیری مدد کی، یعنی اللہ رب العزت تو ساری مخلوق کے خالق، مالک، رازق، عزت اور ذلت دینے والا ہے، اس کے فیصلوں میں کوئی مداخلت کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے فیصلوں میں یہ بھی ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ وہ علم کے باوجود قیامت والے دن انبیاء علیہ السلام سے سوال کرے گا کہ تم نے میری دعوت کو لوگوں تک کتنا پہنچایا، اور تمہیں کس رد عمل کا سامنا جو ہے وہ لوگوں سے کرنا پڑا۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ اس رد عمل کو بھی ظاہر کریں گے، لیکن یہاں پر خاص طور پر عیسیٰ اور ان کی والدہ پر کیے جانے والے انعامات کا جو ہے وہ ذکر ہے، تاکہ وہ اپنی زبان سے ان لوگوں کی موجودگی میں ان کا عقیدہ رد کریں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مقام پر یعنی الہ بنا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا نعوذ باللہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ ہیں، عیسائیوں کے جو غلط عقیدے ہیں، تو یہاں پر ذکر اس لیے کیا گیا ہے نعمتوں کا کہ نعمتیں دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور اللہ ہی نعمتیں دیتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ وہ خدا ہوتے تو پھر نعمتیں ان پر کیوں کی جاتی؟ خدا تو دینے پر قادر ہوتے ہیں، لینے پر نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر اللہ رب العزت نے کیا احسان کیے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ پر جو سب سے بڑا احسان کیا، ان کو یہ فضیلت عطا کی کہ ان کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ ایک معجزانہ طور پر ہوئی تھی، کیونکہ وہ بن باپ کے جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمت اللہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا انعام جو اللہ رب العزت نے ان پر کیا، جس عمر میں بچہ بول نہیں سکتا، عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی عمر میں جو تھی وہ بات کی جیسے ایک عقل مند آدمی جو ہے وہ بات کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جب پیدا ہوئے اور مریم علیہ السلام ان کو لوگوں کے پاس لے کر آئیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ تم بچہ لے کر آ گئی ہو، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی فوراً اپنی زبان سے بچے نے پنگوڑے میں جو تھی وہ بات کی تھی، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ نمبر 3، آپ نے 12 سال کی عمر میں تورات کی عبارتیں زبانی اس طرح سنایا کرتے تھے کہ یہود کے بڑے بڑے علماء جو تھے وہ حیران رہ جاتے تھے، یعنی آپ کا حافظہ جو تھا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بہت تیز تھا۔ نمبر 4، مریم علیہ السلام کے لیے کھجور کے خشک تنے سے تر و تازہ کھجوریں اللہ رب العزت نے وہاں پر نازل فرما دی، اور ان کے لیے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جو تھا وہ جاری کر دیا، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بہت تکلیف میں تھی حضرت مریم، اور اس وقت اللہ رب العزت نے کہا کہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ، یہ تمہارے اوپر جو ہے وہ کھجوریں گرائے گا، اور پھر انہوں نے وہ کھجوریں گرائیں، تو کھجوریں گریں اور پھر حضرت مریم علیہ السلام نے تناول فرمائی، اور ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا بھی اللہ رب العزت نے انتظام وہاں پر کر دیا۔ اور 5واں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کو یہودیوں کی تہمت سے بری قرار دے دیا۔ نعوذ باللہ وہ تو تہمت لگا رہے تھے آپ پر حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ نے ان کو تہمت سے جو تھا وہ بری کر دیا۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تو کلام کرتا تھا لوگوں سے چھوٹی عمر میں اور بڑھاپے میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، اور جب سکھائی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تو پیدا کرتا تھا مٹی سے یا بناتا تھا مٹی سے پرندوں کی مانند،
بِإِذْنِ میرے حکم کے ساتھ، یعنی تیرا اپنا کوئی کمال نہیں، یہاں پر انسان کا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور بعد میں بِإِذْنِ میرے حکم کے ساتھ تو اس میں پھونک مارتا تھا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ تو وہ ہو جاتا تھا اڑنے والا پرندہ میرے حکم کے ساتھ، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ اور تو اچھا کرتا تھا مادرزاد اندھے کو اور کوڑی والے مرض کو، بِإِذْنِ میرے حکم کے ساتھ، کیونکہ اس وقت جو تھا وہ طب کا بہت دور تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا کیا کہ مادرزن اندھے اور کوڑی والے مرض پر جب آپ ہاتھ پھیرتے تھے، دم کرتے تھے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي اور جب تو نکالتا تھا مردوں کو زندہ کر کے میرے حکم کے ساتھ، تو مردوں کا زندہ ہونا یہ بھی اللہ کے اذن کے ساتھ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی کوئی بھی کمال نہیں، کہ سارے اللہ رب العزت نے معجزات جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، جو کہ تقریباً جو ہیں وہ 5 بنتے ہیں۔ تو معجزات کی حکمت کیا تھی؟ کیونکہ اس وقت طب کا دور تھا جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات سے نوازا جو بشری فطرت پر جو تھے وہ حاوی ہوں، تاکہ انہیں لوگ دیکھ کر ان کو ان کی رسالت کو جو ہے وہ قبول کر لیں۔ وَإِسْكَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو تجھ سے، کففتُ بنی اسرائیل اور جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو تجھ سے، اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ جب تم ان کے پاس لے کر آئے روشن نشانیاں، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اس لیے میں اس کی زیادہ تفسیر نہیں بیان کر لی کیونکہ ہم پیچھے یہ پڑھ آئے ہیں تیسرے سپارے میں۔ کففتُ بنی اسرائیل اور جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو، یعنی وہ تو آپ کو صلیب پر چڑھانے کی بھرپور کوشش کر دی تھی انہوں نے، اور ان کے ذہن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ سولی چڑھ گئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ان کو جسم اور روح سمیت جو تھا وہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ فقال الذین کفروا اذ جئتہم بالبینات جب تم لے کر آئے ان کے پاس روشن نشانیاں، فقال الذین کفروا منہم پس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر ایک کھلم کھلا جادو۔ اذ اوحیت الی الحواریین اور جب ہم نے وحی کی حواریوں کی طرف، ان آمنوا و برسولی یہ کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے ایک اور انعام کا جہاں پر تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب لوگوں کی اکثریت نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور انہیں جادوگر دے کر ان کی دشمن جو تھی وہ قوم بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حواریوں یعنی دھوبیوں کے دل میں یہ بات جو تھی وہ الہام کر دی کہ تم میرے پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، اور وہ حواری جو تھے وہ آپ کے مددگار بن گئے، اور انہوں نے اتنا تعاون کیا جس کی بنا پر کرسچینٹی جو ہے نا یہ عیسائیت وہ پوری دنیا میں جو تھی وہ پھیل گئی، اور وہ لوگ جو تھے مختلف کنٹریز میں جو تھے وہ چلے گیا، اور انہوں نے جو تھی وہ عیسائیت کی تبلیغ کو بہت زیادہ فروغ دیا تھا، اور اللہ نے ان کے دل میں یہ بات جو تھی وہ ڈال دی تھی۔ تو یہ لوگ جو تھے حواری یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھے وہ ساتھی یا ان کے حواری کہلاتے ہیں، جیسے کہ انصار جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انصار مدینہ، اسی طرح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بھی بہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھا وہ اچھا برتاؤ کیا، بہت زیادہ ان کو جو تھا وہ اپریشیٹ کیا اور ان کی بہت زیادہ مدد کی، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ اور جب ہم نے وحی کی، وحی کا معنی یہ نہیں کہ ان کی طرف فرشتہ آیا پیغام لے کر، نہیں، دل میں بات ڈال دی، کیونکہ الہام بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ ان آمنو بی و برسولی یہ کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ، قالو کہا انہوں نے، آمنا ہم ایمان لائے، وشہد اور تو گواہ ہو جا اے عیسیٰ، بِأَنَّنَا مسلمون بے شک ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، یعنی اس بات کی گواہی دینا، کیونکہ بنی اسرائیل کی تو یہی کوشش رہی ہے نا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہیں وہ نقصان پہنچائیں اور ان کو سولی چڑھا دیں، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ نے ان کو ان کے شر سے جو تھا وہ محفوظ رکھا، اور ان کو ان کی شر سے محفوظ رکھ کر روح اور جسم سمیت جو تھا وہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔
اور آپ گواہ رہیے بھی اننا مسلمون، بے شک ہم فرما بردار ہیں، یعنی ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اس وجہ سے ان کو حواری یا نصرانی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یا نصاری بھی ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو آج تک یہی لفظ ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔